عبادت کا مقصد ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں مانگنے کو۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں مانگنے کو۔ میں ایک بات بڑے دکھ سے کہتا ہوں، میں ایک بات بڑے درد سے کہتا ہوں، آج دنیا والوں سے مانگنا آتا ہے، بیٹے کو باپ سے مانگنا آتا ہے، شاگرد کو استاد سے مانگنا آتا ہے، چھوٹے کو بڑے سے مانگنا آتا ہے، امیر کو غریب سے، غریب کو امیر سے مانگنا آتا ہے۔ آج اگر مانگنا نہیں آتا، اللہ کے بندے کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پھر گلے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ اڈی کا تے سونا جی، اللہ کے بڑے لوگ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں، یہ اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں۔ او بھائی، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تم چوکھٹے خدا پہ آؤ تو صحیح نا، تم دہلیز خدا پہ آؤ تو صحیح نا، سلیقے کے گر سیکھ کے آؤ۔ اللہ سے مانگنا کیسا ہے؟ خدا کی قسم، تمہاری جھولی بھر نہ دے تو کہنا مولوی نے جھوٹ بولا۔ سائل کو گلا ہے کہ میرا مدعا نہیں ملتا، سائل کو گلا ہے کہ میرا مدعا نہیں ملتا، دینے والا دے کسے، دستے دعا نہیں ملتا۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کھجلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور توجہ ہماری ادھر ادھر بھٹکی ہوتی ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ہاں، تم واقعتاً حوادث زمانہ سے ٹکرا کے تنگ آگے ہو، تم زمانے والوں سے مایوس ہو گئے ہو، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، دنیا والوں کو تم نے آزما لیا۔ آ جاؤ بزرگوں کے پاس جاؤ، تو زانو ہو کے بیٹھو، پوچھو سلیقہ رب سے کیسے مانگنا ہے، اس سلیقے کے ساتھ آؤ اللہ کے گھر میں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی ذلت بیان کرو، اپنی رسوائی بیان کرو، اپنی عاجزی بیان کرو، عظمت والے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی شان بیان کرو اور اللہ سے مانگو ادب کے ساتھ سینے کے سامنے ہاتھ رکھ کے، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، کہیں بھی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ اے ربا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا کھا کے، تیرا پی کے، تیری دھرتی پہ دم بھر کے، مولا تجھے ناراض کیا، تیری عظمت کو مانتا تھا، تیری بڑائی کو جانتا تھا، تیری کبریائی میرے تصور و تخیلات میں ہر وقت بستی تھی، اس کے باوجود اے ربا تجھے ناراض کیا، غفلت میں ڈوبا رہا۔ آج ربا دل زخمی ہو گیا ہے، میں انابت والا دل لے کے تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، میں ندامت والے آنسو لے کے تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، مولا یہ امید لے کے آیا ہوں، تو سخی بادشاہ ہے، تیرے در پہ جو بھی آتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں جاتا، وہ کبھی خالی جھولی لے کے نہیں جاتا۔ اے ربا تیری عظمت کو مان کے، تیری طاقت کو جان کے تیرا باغی بن کے رہا، تیرے محبوب پیغمبر کا باغی بن کے رہا۔ اے ربا آج توبہ کرتا ہوں، آج معافی مانگتا ہوں۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، تکبیر قرآن مجید کا مبارک موقع ہے، لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیو، دل انابت والا ہو، آنکھوں سے شرمندگی اور ندامت ٹپک رہی ہو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بھائیو، دنیا والوں کے ضابطے اور ہیں، نیلی چھت والے رحیم و کریم مولا کے ضابطے اور ہیں۔ دنیا والوں سے مانگو ناراض ہوتے ہیں، میرے رب سے مانگو خوش ہوتا ہے۔ جو جتنی دفعہ مانگتا ہے اللہ اتنی دفعہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آیا ہے، اسے پتہ ہے میری مرادیں یہاں ہی سے پوری ہوں گی، مجھے یہاں ہی سے کچھ ملے گا، یہ امید لے کے میری خدا کی قسم جب انابت رحمت والی آنکھیں لے کے ہر بندہ چوکھٹے خدا پہ آ جاتا ہے، اس کے گناہ چاہے ریت کے زنوں سے زیادہ ہو، چاہے بارش کے قطروں سے زیادہ ہو، چاہے آسمان کے تاروں سے زیادہ ہو،
خدا کی قسم رحیم و کریم مولا رحیم و کریم پروردگار اپنا معافی کا کرم چڑھا کے اپنے بندوں کو ساری خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے اور دنیا والوں کے پاس حساب کتاب ہے ان سے مانگو تو حساب کتاب کر کے دیتے ہیں دنیا والوں کے پاس حساب کتاب کا ہے ان سے مانگو تو حساب کتاب کر کے دیتے ہیں میرے رب کے پاس بے حسابہ ہے کوئی آئے خدا کی قسم اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا میرا رب اپنی شان رحیمی اور کریمی کے مطابق دامن بھر دے گا جھولی بھر دے گا اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے دلیں شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ولا